ساحل ندیم صاحب نے 95% عورتوں کو جاہل کہا ہے، جس پر 95% عورتوں کا کوئی ری ایکشن نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا واقعی 95% عورتیں جاہل ہیں؟ مکالمہ ود خلیل الرحمان قمر ایک سمر ٹی وی کا شو ہے جس میں ساحل ندیم صاحب اور ایک لڑکی کے بیچ بہت بحث ہوئی ہے جسٹ بیکاز آف اے ورڈ، ایک ورڈ جس کے بارے میں بات کروں گا۔ اگر آپ بھی یہ ویڈیو دیکھیں، میں بھی یہ ویڈیو دیکھوں، تو مجھے جو ہے اس سے 3 میسیجز ڈیلیور ہوتے ہیں۔ نمبر 1، کیا واقعی 95% خواتین جاہل ہیں؟ نمبر 2، ایک بہادر لڑکی نے کیا 95% خواتین کا دفاع کیا ہے؟ نمبر 3، اگر میں کہوں تو کیا یہ ایک پبلسٹی سٹنٹ ہے؟ تو آپ کس چیز پہ بلیو کرتے ہیں؟ علم کہیں جاہل کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ہونا آپ نے اگر جاہل کہہ دیا تو آپ معافی مانگ لیں، آپ کا کیا جاتا ہے؟ بیٹا جاہل کو جاہل کہنا اسلام میں پہلا فرض ہے، ورنہ عالم کو جاہل مجھے ریفرنس دے کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کیا 95% عورتیں واقعی جاہل ہیں؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ۔ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے تو اس میں 95% خواتین کو جاہل کس نے رکھا ہے؟ ٹھیک ہے، سوسائٹی نے کیا کیا ہے جس سے وومن کی ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جائے؟ یا پھر میں اسے اور مزید آسان کر دیتا ہوں، ساحل ندیم صاحب اور خلیل الرحمان قمر صاحب نے کیا اقدامات کیے ہیں جس کی وجہ سے عورتوں کی تعلیم کو یا خواتین کی تعلیم کو فروغ دیا گیا ہو، یا ان کے یہ اقدامات ہیں جس سے وہ چاہتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں کہ عورتوں کی تعلیم عام ہونی چاہیے۔ موسٹ امپورٹنٹلی، کیا ایک لفظ یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ میں جاہل ہوں؟ طاغوت وہ لفظ تھا، ٹھیک ہے، اب میں اس لفظ کو آسان کر دیتا ہوں۔ آپ سب کا اس چیز پہ بلیو ہے نا کہ جو چیز آپ کو اللہ سے روکتی ہے وہ غلط ہے، بلیو ہے، اسے طاغوت کہتے ہیں۔ طاغوت کو 2 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کرتا ہوں۔ نمبر 1، شیطان، ایک طاغوت شیطان، دوسرا طاغوت نفس۔ آپ کو پتہ ہے شیطان کیا کرتا ہے؟ سمپل ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا نفس جو ہے وہ آپ کو برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اگر آپ کا نفس برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے یا اللہ کے اگینسٹ آپ کو لے کے جاتا ہے، طاغوت، ایزی۔ اب سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے، ساحل ندیم صاحب کی کتنی عمر تھی؟ کیا ان کی اتنی سیم عمر تھی جتنی اس لڑکی کی تھی کہ انہیں پتا ہو کہ طاغوت لفظ کا کیا مطلب ہے؟ سو ایک لفظ یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتا کہ آپ جو ہیں ٹوٹلی جاہل ہیں۔ نمبر 2، کیا ایک بہادر لڑکی نے 95% خواتین کا دفاع کیا؟ بالکل میں اس پہ ایگری کرتا ہوں۔ سلوٹ ٹو دیٹ گرل کہ اس نے اتنے لوگوں کے سامنے اپنی کمیونٹی کو، خود کو ڈیفینڈ کرتی رہی۔ انداز بے شک آپ کہہ سکتے ہیں غلط ہے، مگر کیا ساحل ندیم صاحب کا اور خلیل الرحمان قمر صاحب کا جو انداز تھا وہ ٹھیک تھا؟ نہیں تھا ٹھیک۔ آپ دونوں چیزوں کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ اب اس میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ ساحل ندیم صاحب کا جو ایکسپیرینس ہے، جو ان کی عمر ہے، تو اس لڑکی کی اگر 2-3 دفعہ بھی وہ عمر کی جائے تو برابر نہیں ہو سکتی۔ اگر مسئلہ ہماری ینگ جنریشن میں ہے تو مسئلہ ہمارے بزرگوں میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لیٹس سپوز the girl is asking from me، وہ مجھ سے پوچھتی ہے کہ آپ اس چیز کی معافی مانگیں کہ آپ نے 95% خواتین کو جاہل کہا۔ تو میں اس کا ایک جواب دوں گا، وہ کیسے دوں گا؟ جو کہ ہمارے بڑوں کو چاہیے، ساحل ندیم صاحب کو چاہیے تھا، خلیل الرحمان قمر صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ دیتے۔ وہ کیسے دیتے؟ کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ معافی مانگیں کہ آپ نے 95% لوگوں کو، خواتین کو جاہل کہا ہے۔ میں کہوں گا بالکل بیٹا، میں معذرت کرتا ہوں اس چیز کی کہ آپ کی دل آزاری ہوئی ہے کہ میں نے 95% خواتین کو جاہل کہا ہے، مگر بچے اس چیز سے اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں، میں تمام خواتین سے معافی مانگتا ہوں۔ مگر جو میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا زیادہ ایجوکیشن جو ہے نا وہ حاصل کر سکیں، ہم جتنا زیادہ علم حاصل کر سکیں، اسلامک نالج ہو، سائنس ہو، کوئی بھی نالج ہو، ہمیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر کرتے، دس از دا بیٹر وے، ٹھیک ہے۔ مگر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس تھوڑی سی فیم آ جائے، ٹھیک ہے، یا خلیل الرحمان قمر صاحب کا ایک اسپیسیفک انداز ہے، میں ان کو بہت بڑا فین ہوں بیکاز آف ان کی رائٹنگ کا، ان کی پرسنالٹی کا نہیں ہوں، میں رائٹنگ کا ضرور ہوں، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ انسان کی جو ہے نا پرسنالٹی اور رائٹنگ دونوں کے فین ہوں، میں ان کی رائٹنگ کا جو ان کا کام ہے میں اس کا بڑا فین ہوں، پرسنالٹی کا نہیں، بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہی کوئی نہ زمینی خدا کیا ہوتا ہے کہ یار میرے سے بڑھ کر یا میرے سے صحیح کوئی کچھ نہیں بول سکتا، ٹھیک ہے۔ ان کا ہمیشہ ایک انداز ہوتا ہے، جس طرح انہوں نے اس لڑکی پہ اٹیک کیا، دیٹ واز ٹوٹلی رانگ، میں اسے غلط سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کوئی لوگ جسٹیفائی کرتے ہوں گے، کر لیں۔ سو دا بیسٹ تھنگ از کہ ہمارے بڑوں کو چاہیے کہ ہم نے بڑوں کو فالو کرنا۔ آج میں خلیل الرحمان قمر صاحب کو دیکھتا ہوں کہ وہ ایک بدتمیزی کرتے ہیں تو میں کیا فالو کروں؟ میں ساحل ندیم صاحب کو دیکھتا ہوں، دیکھو ساحل ندیم صاحب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ کتنا امیچور مائنڈ ہے جو ان سے پوچھ رہا ہے سوال، ٹھیک ہے۔ آپ تو میچور مائنڈ ہے نا، اگر آپ سے وہ سوال پوچھ ہی رہا ہے تو آپ اس کا انداز چینج کریں نا، آپ اسے سمجھائیں، آپ کا کام ہے جسٹیفائی کرنا۔ آپ کو وہ نہیں بولنے دے رہی، وہ لڑکی ہے، مگر وہ کس بات پہ نہیں بولنے دے رہی؟ صرف ایک چیز کی وجہ سے، معافی مانگنے سے۔ معافی مانگنے سے آپ کا قد چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا قد چھوٹا ہو جاتا ہے تو آپ چھوٹے انسان ہیں،
ٹھیک ہے. اب تیسری چیز جو بہت انپورٹنٹ ہے وہ پتہ ہے کیا ہے, وہ ہے کہ کیا یہ پبلسٹی سٹنٹ تھا؟ تو بالکل تھا یار, میں اس چیز پہ مانتا ہوں, میرا سارا بلیو یہ ہے کہ یہ پبلسٹی سٹنٹ تھا, کوئی ایسی چیز نہیں. مجھے نہیں پتا کہ اس لڑکی کو نہیں پتا کہ اس کے کیا رائٹ ہے, مجھے نہیں پتا ساحل ندیم صاحب کو کیا پتا نہیں ہے وہ کہ اس کے کیا جو ہے رائٹس ہیں, انہیں کیا بولنا ہے. حلیل الرحمان قمر صاحب کو پتا, ہر ایک کو پتا ہے. مگر ایک چیز نوٹس کرنے والی کہ ساحل ندیم صاحب آج کل اتنے کنٹروورسی میں کیوں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے انہوں نے ٹارگیٹ کیا عمران خان اور تمام پی ٹی آئی کے فالو کرنے والوں کو. لوگوں نے جو ہے ساحل ندیم صاحب کو کافی کہا کہ یار یہ کیا کیا آپ نے. ٹھیک ہے, پھر ابھی انہوں نے ایک ایسا سٹینڈ کیا. اب ساحل ندیم صاحب نے سٹینڈ کیا یا حلیل الرحمان قمر صاحب نے کیا یا اس لڑکی نے کیا. لڑکی کی پروفائل یہ, لڑکی جو ہے آلریڈی کام کرتی ہے, سما ٹی وی کے لیے بھی کیا, باقی نیوز چینل کے لیے بھی کیا, تو وہ ایک پبلسٹی سٹنٹ لڑکی نے بھی استعمال کیا, وہ ساحل ندیم صاحب نے بھی استعمال کیا, وہ حلیل الرحمان قمر صاحب نے استعمال کیا کہ انہوں نے ان کو شو تھا. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سما کا یہ چینل ہے کس طرح سے شیئر کر رہا ہے, کس طرح اس کے تھمب نیل یوز کر رہا ہے. سو دا اونلی تھنگ از کہ ڈو ڈیلیور گڈ میسجز, جس سے آپ کو پتا چلے کہ یار ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, تو ایز ہمیں فالو کرنا ہے اپنے بڑوں کو, ہمارے بڑوں کو ہمارے لیے ایک گول سیٹ کرنا ہے کہ یار یہ پراپر گولز ہیں. اگر ہمارے بڑے بھی ایسے ہیں جیسے ینگ جنریشن ہے تو دیر از نو ڈفرنس ایٹ آل. سو آل وی ہیو ٹو ڈو از وی ہیو ٹو چینج دا ٹوٹل مینٹلٹی ینگ جنریشن کی بھی اور بڑوں کو بھی. بڑوں کو بھی چاہیے کہ ینگ جنریشن کی مینٹلٹی اسٹڈی کرے, اسی لیول پہ ہے. ماڈرن ورلڈ نیڈز ماڈرن سولوشن, سمپل سی بات ہے. اگر آپ ماڈرن سولوشنز نہیں دیں گے تو کہیں گے یار یہ کیا لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اور اس طرح پھر آپ کہیں گے کہ یار یہ کیا لوگ ہیں. تو ہمارا بیچ میں جو گیپ آیا وہ جنریشن کا گیپ آیا. ٹھیک ہے, اگر سیدھا جنریشن کا گیپ آ رہا ہے تو آپ اس کو ایسے سالو کر سکتے ہیں. ویری ایزی فار اٹ. آپ لوگ کیا ویو رکھتے ہیں وہ آپ لوگ بتا سکتے ہیں.